بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مزمل وائس آفیشیل میں خوش آمدید۔ یہ آپ بیتی مجھے میرے ایک بہت ہی اچھے ممبر نے بتائی ہے اور یہ سارے واقعات ان کے ساتھ حقیقت میں وقوع پذیر ہوئے۔ ہمارے ارد گرد بہت سے مافوق الفطرت واقعات ہوتے رہتے ہیں، لیکن کچھ لوگوں پر ظاہر ہو جاتے ہیں۔ اس دنیا میں کافی گھر اور جگہیں ایسی ہیں جہاں یہ چیزیں اپنا آپ ظاہر کرتی ہیں اور کہیں پوشیدہ رہتے ہوئے ہی اپنا آپ محسوس کروا دیتی ہیں۔ یہ مخلوقات آتشی ہیں تو غصہ اور بدلے کی آگ ان کے اندر بے انتہا پائی جاتی ہے۔ ہم بھلے انہیں نہیں دیکھ سکتے لیکن احتیاط تو کر سکتے ہیں۔ ان سے بچنے کے لیے کافی ساری دعائیں ہمیں تعلیم کی گئی ہیں، خصوصاً آیت الکرسی کا حصار بہت ہی زیادہ طاقتور ہے۔ چلیں تو ان کی کہانی انہی کی زبانی پڑھتے ہیں۔ السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو یہ بتا دوں میں سید ہوں اور آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خانوادہ سے ہوں، اور وقتاً فوقتاً میرے ساتھ ایسے واقعات ہوتے رہتے ہیں اور بچپن سے ہوتے آ رہے ہیں۔ اب آتے ہیں آغاز کی طرف۔ یہ جنوری 2017 کی بات ہے۔ میں کافی عرصہ سے بے روزگار تھا۔ ہمارے گھر کچھ عزیز آئے۔ ان کا اسلام آباد ڈیفنس فیز 2 میں ریئل اسٹیٹ کا آفس بھی تھا اور ڈیفنس میں ہی انہوں نے رینٹ پہ گھر لیا ہوا تھا۔ مجھے انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے ساتھ آ جاؤ اور کام کرو، آپ کو معقول کمیشن دیا جائے گا۔ کچھ سوچ کر میں نے ان کے ساتھ جانے کی حامی بھر لی اور وعدہ کیا کہ مارچ میں آ جاؤں گا آپ کے پاس۔ وہ اگلے دن واپس چلے گئے اور فون پہ میرا رابطہ رہا۔ خیر، مارچ کے آغاز میں میں ان کے پاس چلا گیا۔ فیض آباد انٹرچینج سے روات روڈ سے جائیں تو ڈی ایچ اے فیز 2 کا گیٹ نمبر 7 آتا ہے، اسی پر مجھے جانا تھا۔ جب میں وہاں پہنچا تو رات کے تقریباً 9 بجے کا وقت تھا اور ہر طرف ہو کا عالم تھا۔ بغیر شناخت کروائے اندر نہیں جا سکتا تھا، تو مجھے وہاں روک کر بھائی کا انتظار کرنا پڑا جن کا نام علی تھا۔ میں نے سگریٹ سلگایا اور ان کے آنے کا انتظار کرنے لگا۔ کچھ ہی دیر میں بھائی آ گئے اور ہم ان کے گھر روانہ ہو گئے۔ مجھے انہوں نے گھر چھوڑا اور خود دوبارہ آفس چلے گئے اور جاتے ہوئے کہہ گئے کہ چھوٹا بھائی ابھی آ جائے گا تو کھانا کھانے جائیں گے، تب تک فریش ہو جاؤ۔ ان کی بیوی اس وقت وہاں پر موجود نہیں تھی، وہ چلے گئے اور میں صوفے پر بیٹھا ارد گرد کے ماحول کا جائزہ لینے لگا، اور اس بات کا احساس مجھے گھر جاتے ہی ہو گیا تھا کہ بظاہر بہت اچھا بنا ہوا گھر اپنے اندر کئی اسرار رکھتا ہے۔ کچھ دیر میں وہ دونوں بھائی بھی آ گئے اور ہم کھانا کھانے روات چلے گئے۔ وہاں ایک شنواری ہوٹل پہ رک کر دمبا کڑھائی بنوائی اور کھا کر گھر واپس آ گئے۔ بھائی کی رہائش اوپری پورشن پر تھی اور نیچے کوئی اور فیملی رہتی تھی۔ علی بھائی نے اپنے چھوٹے بھائی سے کہا کہ زین انہیں اوپر والا روم دکھا دو اور ان کا سامان بھی چھوڑ آؤ۔ علی بھائی کے چھوٹے بھائی کا نام زین تھا۔ وہ مجھے چھوڑنے اوپر والے روم میں آیا۔ سیڑھیاں چڑھتے ہوئے میں نے دیواروں پہ لگے کالے ہاتھوں کے نشان دیکھے پر کچھ کہا نہیں۔ اوپر آ کر اپنا سامان سیٹ کیا۔ چھوٹا کمرہ تھا پر میرے لیے کافی تھا۔ اٹیچ باتھ، ایک وارڈروب اور 2 چارپائیاں پڑی ہوئی تھیں۔ ان میں سے ایک چارپائی جو کہ گلاس ونڈو کے بالکل سامنے تھی وہ منتخب کی اور لیٹ گیا۔ کچھ دیر بعد علی بھائی آ گئے کہ کوئی چیز تو نہیں چاہیے؟ میں نے کہا نہیں، کوئی بھی چیز نہیں چاہیے، پر ایک بات نے پریشان کر دیا ہے۔ کہتے کس بات نے؟ میں نے کہا یہ سیڑھیوں کے ساتھ دیوار پر لگے نشان کیسے ہیں؟ تو کہنے لگے کچھ نہیں، کمرے کی صفائی کروائی تو ہو سکتا کسی مزدور کا ہاتھ لگ گیا ہو۔ میں خاموش ہو گیا پر سوچنے لگا کہ سیاہی کہاں سے آئی اور کیسے لگ گئی۔ خیر، لائٹ آف کی اور ورد کر کے سو گیا۔ تھکاوٹ بھی تھی، کب آنکھ لگ گئی پتہ ہی نہیں چلا۔ رات کے کسی وقت میری آنکھ کھلی تو باہر ونڈو کے ساتھ مسلسل پتھر گرنے کی آوازیں آ رہی تھیں اور جیسے کوئی کپڑے سکھانے والی تار پر تیز تیز جھول رہا ہو۔ کافی دیر جاگتا رہا اور محسوس کرنے کی کوشش کرتا رہا کہ آخر معاملہ کیا ہے۔ صبح فجر کی اذان کے بعد آواز آنا بند ہو گئی اور میں آیت الکرسی کا حصار کر کے سو گیا۔ صبح اٹھ کر بھی کسی سے اس بات کا ذکر نہیں کیا۔ تیار ہو کر سیدھا آفس چلا گیا۔ وہاں جا کر پتہ چلا کہ آفس بوائے نہیں ہے، اس کا کام بھی مجھے ہی کرنا پڑے گا۔ مرتا کیا نہ کرتا، کام کرنے لگا اور اس وقت تک جب تک آفس بوائے نہیں آ جاتا۔ شام کو گھر واپس آیا تو اچانک خیال آیا کہ باہر جا کر دیکھتا ہوں کہ رات کیا گرتا رہا۔ میرے روم کے دروازے کے سامنے ایک اور دروازہ تھا جو چھت پر کھلتا تھا۔ کھول کر اوپر کی طرف گیا، جا کے دیکھا تو کچھ بھی نہیں تھا۔ سوچا کوئی کام والی آئی ہوگی اور صفائی کر کے چلی گئی ہوگی۔ اتنی دیر میں آواز آئی کہ آ کر کھانا کھا لو۔ میں نیچے گیا، کھانا کھایا اور واپس آ کر سو گیا۔
رات کے کسی پہر پھر مسلسل آواز سے آنکھ کھل گئی اور وہی کچھ ہوتا رہا۔ اس رات بھی وہی سلسلہ چلتا رہا اور اذان فجر کے بعد رک گیا اور میں سو گیا۔ اگلی صبح دیر سے اٹھا، تیار ہوا اور آفس جانے کے لیے نکلنے سے پہلے سوچا کہ دیکھتا ہوں کہ کیا ہے۔ چھت پر گیا تو کچھ نہیں تھا۔ خیر یہ ایک معمول کی بات بن گئی۔ رفتہ رفتہ سمجھ تو پہلے دن ہی گیا تھا کہ معاملہ کچھ اور ہی ہے، پر دل سے نکال دیا کہ مجھے کچھ نہیں کہہ رہے تو کیوں خوف زدہ ہونا، اور اسی طرح زندگی چلنے لگی۔ اب میں نے ایک آفس بوائے بھی رکھ لیا۔ وہ دور کے علاقے کا تھا اور دوسری چارپائی اسے دے دی۔ میں شام کو گھر آ کر فریش ہوتا اور باہر کھلے صحن میں نماز پڑھتا۔ ہر طرف سکون ہی سکون تھا۔ شام کا وقت اور ہلکی ہلکی ہوا میں نماز کا مزہ اور روحانیت بڑھ جاتی۔ آفس بوائے جس کا نام عادل تھا وہ صحن میں ٹہلتے ہوئے کسی سے فون پر بات کرنے لگا۔ میں نماز پڑھ کر نیچے آیا اور کھانا بنوانے میں زین اور علی بھائی کی مدد کرنے لگا۔ کھانا بن گیا تو اپنا اور عادل کا کھانا لے کر اوپر آ گیا۔ کھانا کھانے کے بعد واک کرنے کی غرض سے چھت پر جانے کا ارادہ کیا اور واک کے ساتھ گھر فون کرنے لگا کہ اچانک مجھے محسوس ہوا کہ میرے پیچھے کوئی چیز آ کر گری ہو۔ مڑ کر دیکھا تو کچھ بھی نہیں تھا۔ اسی وقت ایک اور پتھر آ کر گرا اور جہاں جہاں میں جاتا ویسے ویسے پیچھے پیچھے پتھر گرنے لگے۔ میں خوف زدہ ہو کر نیچے آ گیا، اپنا حصار کیا اور سو گیا۔ صبح بھائی سے اس بات کا ذکر کیا تو فوراً علی اور زین بولے کہ یہاں ایک پاگل لڑکی رہتی ہے، وہ ایسی حرکتیں کرتی ہے۔ میں حیران ہوا کہ گھر کے تینوں طرف پلاٹ خالی ہیں اور رات کے 10 یا 1 بجے وہ لڑکی کیوں پھینکے گی پتھر، اور پھر اس کی اتنی طاقت کیسے کہ نیچے سے پھینکے اور تیسری منزل پر آ گرے۔ یہ بات میرے لیے بہت حیران کن تھی، لیکن مصلحت کے تحت خاموش ہو گیا۔ تیسری منزل پر پتھر آ کر گرے، ان کی اس منطق کو دل نے قبول نہ کیا۔ آفس گیا تو زین نے بتایا یہ گھر کافی سالوں سے خالی پڑا تھا، جو بھی دیکھنے آتا دیکھ کر چلا جاتا، واپس نہیں آتا تھا، اور اس قدر خوف زدہ دکھتا کہ لوگ انکار کر کے چلے جاتے۔ میں اس بات سے بھی سمجھ گیا کہ معاملہ گڑبڑ ہے۔ رات کو جب گھر آیا، کھانا کھایا تو علی بھائی کی کال آئی کہ نیچے آ جاؤ۔ میں نیچے گیا تو بھائی نے بتایا میں صبح جا رہا ہوں بیگم کو لینے، 2 دن تک آ جاؤں گا۔ آفس وقت پر چلے جانا اور زین گھر پر اکیلا ہوگا، اس کے پاس ہو جانا۔ اگلے دن بھائی چلے گئے۔ آفس سے واپس آ کر فریش ہوا اور نماز پڑھنے صحن میں چلا گیا۔ عادل حسب عادت فون پر کسی سے بات کرنے میں مصروف تھا۔ زین کی آواز آئی، عادل بازار سے روٹیاں لے آؤ۔ اس وقت میں نماز مغرب کی دوسری رکعت میں تھا۔ عادل میرے پیچھے سے گزر گیا۔ میں دوسری رکعت مکمل کی، تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہوا تو مجھے اپنے پیچھے کسی کی موجودگی کا احساس ہوا اور اس کا سایہ میرے جائے نماز پر پڑ رہا تھا۔ اچانک اسی وقت میرے کندھے بھاری ہونے لگے اور مجھ سے نماز پڑھنا مشکل ہو گیا۔ جیسے تیسے کر کے نماز مکمل کی۔ سلام کے بعد پیچھے مڑ کر دیکھا تو کوئی نہیں تھا۔ اپنا وہم سمجھا، تسبیح پڑھی اور دعا کر کے نماز مکمل کی۔ میں کیونکہ مکتب تشیع سے تعلق رکھتا ہوں اور ہم نماز مغرب اور عشاء ایک وقت میں ہی پڑھ لیتے ہیں، میں سوچنے لگا کہ نماز عشاء پڑھ لوں یا عادل کے آ جانے کا انتظار کر لوں۔ پھر سوچا عادل کو نہ جانے کتنا وقت لگ جائے، کچھ پتہ نہیں، نماز پڑھ لیتا ہوں۔ میں نماز کے لیے کھڑا ہوا، تکبیر کہی اور پھر وہی احساسات اور سایہ اور کندھے بھاری ہونے لگے اور نماز مکمل کرنا مشکل ہو گیا۔ بہت جلد بازی میں نماز مکمل کی۔ آخری رکعت میں بیٹھا تو کوئی تیزی سے نیچے کی طرف گیا۔ میں نے سلام کے بعد مڑ کر دیکھا تو اس کا سایہ ہی دیوار پہ دیکھ سکا۔ اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے، ہر طرف سناٹا اور ہو کا عالم۔ دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ کچھ دیر بعد طبیعت بحال ہوئی تو تسبیح پڑھنے لگا۔ اتنی دیر میں عادل بھی آ گیا۔ میں نیچے گیا تو زین نے کہا کھانا تیار ہے، یہاں کھاؤ گے یا اوپر؟ میں نے کہا مناسب نہیں، عادل کے ساتھ ہی کھا لوں گا۔ اوپر آ کر عادل کے ساتھ کھانا کھایا اور برتن رکھنے نیچے گیا۔ زین نے کہا یار کڑک چائے بنا لو۔ چائے بنا کر اسے دیتے وقت پوچھا کہ زین میں نیچے سو جاؤں اگر ڈر لگ رہا ہے تو؟ وہ کہنے لگا نہیں، ڈر کس بات کا۔ میں نے زیادہ بات کرنا مناسب نہ سمجھا اور چائے پی کر اوپر آ کر سو گیا۔ رات کو آنکھ کھلی تو عادل بستر پر نہیں تھا اور وارڈروب کا ایک دروازہ بھی کھلا ہوا تھا۔ سوچا عادل نے کھولا ہوگا۔ دروازہ بند کر کے باہر چھت کی طرف گیا تو عادل فون پر بات کر رہا تھا، اسے دیکھ کر واپس آ کر سو گیا۔ عادل پتہ نہیں کب آیا۔ میں نے صبح اٹھ کر عادل کو جگایا اور وارڈروب سے اپنا شیمپو، برش اور کریم لے کر نہانے چلا گیا۔ میری عادت تھی کہ صابن کے علاوہ اپنی چیزیں واش روم میں نہیں رکھتا تھا اور عادل کا اور میرا سامان علیحدہ علیحدہ تھا۔ نہا کر نیچے آ گیا کہ زین کے ساتھ ناشتہ بناتا ہوں۔ دروازہ کھلا ہوا تھا اور زین چائے بنا رہا تھا۔
مجھے کہا کہ بازار سے ناشتہ لے آؤ۔ میں ناشتہ لے کر آیا تو زین نے جو بات بتائی وہ کافی خوفناک تھی۔ کہتا یار حسنین رات عجیب بات ہوئی۔ میں نے حیرانی سے پوچھا کیا ہوا؟ تو کہتا تم چائے پی کر واپس چلے گئے تھے اور میں سونے کے لیے بستر پر لیٹ گیا۔ نیند نہیں آ رہی تھی تو موبائل استعمال کرنے لگا۔ اچانک ہی نیند آ گئی۔ رات کے کسی وقت آنکھ کھلی تو محسوس ہوا کمرے میں کوئی اور بھی موجود ہے جو مجھے دیکھ رہا ہے۔ میں نے دروازے کی طرف دیکھا تو کوئی بڑے سے قد کی مخلوق مجھے گھور رہی تھی اور اس کی چمکتی آنکھیں واضح تھیں۔ میں خوف زدہ ہو گیا کہ کیا کروں، کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اسی وقت تلاوت شروع کی اور وہ منظر سے غائب ہو گیا۔ کہنے لگا میرے پسینے چھوٹ گئے۔ پھر سوچا کہ آپ کو کال کرتا ہوں، آپ نیچے آ جاؤ، پر یہ سوچ کر نہیں کی کہ آپ کی نیند خراب ہوگی اور پریشان بھی ہو جاؤ گے۔ میں نے کمبل لیا اور ورد کرتے کرتے سو گیا۔ ابھی 1 گھنٹہ بھی نہیں گزرا تھا کہ مجھے محسوس ہوا کہ میرے بیڈ پر کوئی بیٹھا ہے۔ میں بے خوابی کی حالت میں آنکھیں مسلتے ہوئے اٹھ کر بیٹھنے لگا تو حقیقت میں وہی مخلوق میرے بستر پر بیٹھی میری طرف دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ کہنے لگا میرے اوزان خطا ہو گئے، بھاگنے کی کوشش کی تو جسم ساقط ہو گیا۔ ڈرتے ڈرتے تلاوت شروع کی، زبان ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ ہکلاتے ہوئے پڑھنے لگا تو اچانک وہ غائب ہو گئی۔ اٹھ کر لائٹ جلائی اور پھر دوبارہ سو نہ سکا۔ نیند آنکھوں سے کوسوں دور چلی گئی تھی۔ اس کی بات سن کر میں نے جھرجھری سی لی اور دلاسا دیتا ہوا اٹھ گیا۔ علی بھائی واپس آ گئے اور زندگی معمول کی طرف چلنے لگی۔ جو لوگ اسلام آباد DHA فیز 2 میں رہتے وہ اس بات کی گواہی دیں گے کہ وہاں پر ہر تیسرا گھر اسی قسم کی پراسراریت رکھتا ہے، پر لوگ کسی سے ذکر نہیں کرتے۔ جیسے میں نے پہلے بھی بتایا کہ مجھے کسی ایسی جگہ پر موجودگی کا احساس ہو جاتا ہے، یا تو وہ اپنی جھلک دکھا دیتے ہیں، یا کندھے بھاری ہو جاتے ہیں، یا سر میں شدید درد شروع ہو جاتا ہے۔ میرا کام کیونکہ پراپرٹی سے منسلک تھا تو آدھے سے زیادہ DHA گھوم چکا تھا، کبھی کسی کلائنٹ کے ساتھ تو کبھی کسی کے ساتھ، اور بس جہاں بھی کوئی ایکٹیویٹی ہوتی اسے محسوس کرتا لیکن نظر انداز کر کے اپنا کام کرتا اور واپس آ جاتا۔ گھومتے پھرتے بہت سی باتیں بہت سے گھروں سے منسوب سن چکا تھا اور محسوس بھی کر چکا تھا۔ میری ایسی ہی روٹین چل رہی تھی، گھر سے آفس اور آفس سے گھر، اور ایسی لاتعداد ایکٹیویٹیز کو دیکھنا اور محسوس کرنا اب عادل کی بھی روٹین بن گئی تھی، کیونکہ وہ باہر رات کو دیر تک ٹہلتا اور فون پر بات کرتا رہتا تھا۔ میں اپنے کمرے میں آ کر سو جاتا۔ رات کو اکثر آنکھ کھل جاتی اور عادل وہاں کمرے میں نہیں ہوتا تو سمجھ جاتا ابھی جناب فون پر بات کر رہے ہوں گے۔ پر ایک بات جو پریشان کرتی کہ وارڈروب کا کبھی تو ایک اور کبھی دونوں دروازے کھلے ہوتے ہیں۔ ایک دن رات کو تنگ آ کر باہر گیا اور کافی غصے میں عادل سے کہا یار کیا بات ہے، اگر کوئی چیز لینے جاتے ہو تو دروازہ بند کیوں نہیں کرتے وارڈروب کا؟ عادل نے فون بند کیا اور پریشانی سے مجھے دیکھنے لگا۔ سر میں تو اندر گیا ہی نہیں، بلکہ اکثر جب سونے کے لیے جاتا ہوں تو دروازہ پہلے سے ہی کھلا ہوتا ہے، میں بند کر دیتا ہوں کہ شاید آپ نے کوئی چیز لی ہوگی اور دروازہ بند کرنا بھول گئے۔ مجھے کافی حیرت ہوئی اگر عادل دروازہ نہیں کھولتا تو پھر کون؟ کھلا نہیں چھوڑتا تو پھر کون ہے جو تقریباً روزانہ رات کو یہ حرکت کرتا ہے؟ اس کے بعد عادل بھی آ گیا اور بغیر کوئی بات کیے ہم سو گئے۔ انہی دنوں مجھے ایک کام سے گھر آنا پڑا اور میں 1 ہفتے کی چھٹی پر گھر آ گیا، کیونکہ 2 مہینے ہونے والے تھے میں گھر نہیں گیا تھا۔ آتے وقت اپنا سامان وارڈروب میں رکھا اور عادل سے کہا کہ میرے بعد کسی بھی چیز کی ضرورت محسوس ہو بلا جھجک استعمال کر لینا۔ عادل نے کہا سر مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں، آپ کا سامان میرے پاس امانت رہے گا۔ میں گھر آ گیا اور ہفتے بعد واپس گیا۔ عادل سے حال احوال لیا تو اس نے کوئی ایسی بات نہ بتائی۔ مجھے حیرت کا جھٹکا لگا کہ میرے ہی ساتھ سب کیوں ہوتا رہا۔ میں نے اس پر ظاہر نہیں کیا کہ کیوں پوچھ رہا ہوں۔ وہ کوئی بات کرتے کرتے اچانک رکا اور کہنے لگا سر ایک بات پوچھنی ہے۔ میں نے کہا ہاں پوچھو۔ تو کہنے لگا سر آپ جاتے وقت اپنا سامان کہاں رکھ کر گئے تھے؟ میں نے کہا جہاں رکھتا ہوں وارڈروب میں وہی رکھا تھا۔ یہ سن کر عادل کہنے لگا سر مجھے لگ رہا آپ کا سامان چوری ہوتا رہا ہے۔ میں نے ایک اچٹتی نظر اس پر ڈال کر پوچھا کیسے؟ تو کہنے لگا سر میں صبح آفس چلا جاتا تھا، جب شام کو واپس آتا تو آپ کا شیمپو، آپ کی ٹوتھ پیسٹ، صابن سب واش روم میں ہوتا تھا۔ نہ صرف اتنا بلکہ شیمپو اور ٹوتھ پیسٹ کا ڈھکن بھی کھلا ہوتا اور کچھ شیمپو باہر لگا دیکھتا۔ پھر کہنے لگا میں پہلے دن تو حیران ہوا اور سوچا شاید آپ بھول گئے، پر روز ہی ایسا ہونے لگا۔ میں آپ کا سامان وارڈروب میں رکھ دیتا، شام کو واپس آتا تو وارڈروب کے دروازے بھی کھلے ہوتے اور آپ کی چیزیں بھی واش روم میں بکھری اور کھلی ملتی۔ میں بات سمجھ گیا تھا، پر وہ سادہ سا لڑکا نہیں سمجھ سکا کہ وہ اپنی موجودگی کا احساس دلا رہے تھے۔
खैर मैंने भी हकीकत उसे ना बताई कि वो कहीं डर न जाए। एक दिन मैं नीचे बैठा था अली भाई के पास। उन्होंने कहा, मैं सोने जा रहा हूँ, नींद आ रही है, ये चाबी रख लो। जाते हुए बाहर से दरवाज़ा लॉक करके जाना, और वो चाबी रख कर सोने चले गए। जैन पहले ही सो चुका था और उनकी बेगम अपने भाई के घर गई हुई थी। जिस सोफे पर मैं बैठा टीवी देख रहा था उसके बिल्कुल सामने ड्राइंग रूम था, जिसका दरवाज़ा बंद था और टीवी लाउंज के अलावा सब लाइट्स भी बंद थीं। कि अचानक ऐसे महसूस हुआ जैसे दरवाजे की नॉब को किसी ने खोला हो और टिक की आवाज़ आई। इसी आवाज़ पर मैंने दरवाजे की तरफ देखा तो दरवाज़ा आहिस्ता आहिस्ता खुलने लगा। मैंने अपना वहम समझा कि शायद दरवाज़ा पहले से खुला हो और कहीं से हवा की वजह से बल हिल रहा होगा। मैं फिर से टीवी देखने लगा कि दरवाज़ा आहिस्ता आहिस्ता बंद हुआ और फिर चूं की आवाज़ से अंदर की तरफ आधा खुल गया। मैंने अपना हिसार किया और बैठा रहा कि देखता हूँ आज क्या होता है। खौफ भी था मगर इन सब वाक़यात की खोज लगाने की जुस्तजू भी थी। बज़ाहिर मैं टीवी देख रहा था पर दरवाजे पर भी नज़र थी। कोई 4 या 5 मिनट दरवाज़ा खुला रहा और मैं बहादुर बनकर बैठा रहा। तब अचानक ज़ोर से दरवाज़ा बंद हुआ और उस वक्त 11 से ऊपर का वक्त था। मेरा दिल सहम गया। इस कदर गैर मतवक्को और दिल दहला देने वाले वाक़े से मुझे महसूस हुआ जैसे ये वाज़ेह इशारा था कि अब उन्हें मेरा यहाँ बैठना बर्दाश्त नहीं। मैंने जल्दी से टीवी बंद किया और बाहर से दरवाज़ा लॉक करके ऊपर आ गया। आदिल हस्बे मामूल छत पर टहल रहा था। मैं अपने बिस्तर पर लेटकर सोचने लगा कि अली भाई या ज़ीशान क्यों ना आए इस कदर शोर से। क्या उन्हें दरवाज़ा ज़ोर से बंद होने की आवाज़ सुनाई नहीं दी? इस वाक़े से मैं शदीद खौफज़दा हो गया था। बार बार जहन में वो मंज़िर गर्दिश करने लगा। दरवाज़े का लॉक खुलना, दरवाज़े का चूं की आवाज़ से आगे जाना और झूलना। इन्हीं सोचों में था कि नींद से आंखें बोझल होने लगीं। मैं अपना मामूल का वेट करके अपना हिसार बांधा और नींद की वादियों में चला गया। ज़िंदगी कब रुकती है। खौफ के साए में ज़िंदगी आगे बढ़ने लगी। इस वाक़ये को गुज़रे कुछ दिन ही हुए थे कि आदिल को घर से फ़ोन आया कि घर वापस आ जाओ, ख़ानदान में लड़ाई हो गई है। उसके रिश्तेदार उनके घर पर कब्ज़ा करना चाहते थे क्योंकि आदिल के माँ बाप फौत हो चुके थे और घर में फ़कत आदिल के छोटे बहन भाई ही रहते थे। रात तकरीबन 9 बजे का वक्त था जब आदिल ने बताया कि उसे वापस जाना है। मैंने उसे काफ़ी रोकने की कोशिश की कि सुबह चले जाना, अभी रात को कहाँ जाओगे। उसने कहा, सर मेरे घर में अजीज़ कब्ज़ा करने आए थे, मेरे बहन भाई काफ़ी खौफज़दा हैं इसलिए मुझे अभी जाना पड़ेगा। उसने कहा, मैं रात को सफ़र करूँगा तो सुबह तक घर पहुँच जाऊँगा। आदिल नहीं रुका और चला गया, अपना सामान भी साथ लेकर गया। सर अब वापस नहीं आऊँगा। जाते हुए उसकी आंखों में आंसू थे और काफ़ी परेशान भी था। मुझसे गले मिला और रोने लगा। सर आप बहुत शफीक इंसान हैं, आपने कभी मुझ पर सख्ती नहीं की और आपका बड़ापन कि आप खाना मेरे साथ ऊपर आकर खाते थे, जबकि अली साहिब आपके अजीज़ हैं, आप उनके साथ भी खा सकते थे। खैर मैंने उसे हौसला दिया, उसके लिए दुआ की और उसे छोड़ने सिक्योरिटी गेट तक भी गया। रात काफ़ी हो चुकी थी। आदिल को सिक्योरिटी गेट पर अंदर ही उतार क्योंकि गेट क्रॉस करके रोड पर छोड़कर वापसी अंदर आना मुश्किल था। गेट वाले अंदर नहीं आने देते थे। आदिल के साथ साथ मैं भी काफ़ी अफसुर्दा था क्योंकि लगभग 5 या 4 महीने हमारे इकट्ठे गुजरे थे। आदिल को गए काफ़ी दिन हो गए थे और ज़िंदगी रूटीन में चल रही थी। फिर से मैं था, मेरी तन्हाई और वो एहसासात और उनकी मौजूदगी के वाज़ेह इशारे जो पहले दिन से ही मुझ पर ज़ाहिर होने लग गए थे। मगर मैं आदी हो चुका था। इंसान जितना भी बहादुर हो मगर इन मखलूक़ात से खौफ आता है। कभी कभी मुझे भी खौफ आता था, कभी पत्थरों का गिरना, कभी साया देखना, कभी कोई और गैर मामूली वाक़या रूनमा होना। ये सब यूं ही चलता रहा। एक दिन ऑफिस से शाम को वापस आया, काफ़ी थका हुआ था। नमाज पढ़ी, थकावट की वजह से कुछ खाने को दिल नहीं कर रहा था, इसलिए बेदिली से मामूल से भी कम खाना खाकर अपना हिसार बांधकर सो गया। इस बात से बेखबर कि आने वाला वक्त किस कदर खौफनाक और दहशतज़दा होने वाला था। अब जो मैं बात आपको बताऊंगा वो यकीनन आपको खौफज़दा करके रख देगी। वो वहशतें और हौलनाकियाँ आज भी सोचूं तो लर्ज़ कर रह जाता हूँ। रात के किसी पहर मेरी आँख कमरे में किसी की मौजूदगी के एहसास से खुली। देखा तो वार्डरोब के दोनों दरवाजे खुले हुए थे। मैं खौफ व परेशानी के आलम में उठा क्योंकि जानता था अब तो आदिल भी नहीं है, तो फिर दरवाजे किसने खोले। मैं समझ तो गया था। उठकर दरवाजे बंद किए और वापस आकर अभी लेटा भी नहीं था कि अचानक ज़ोर से दरवाजे खुले और ज़ोर से हिलने लगे जैसे किसी ने बहुत गुस्से में खोले हों। आधी रात कमरे में नीम अंधेरा, ऐसे में ये मंजर काफ़ी खौफनाक था। उसी वक्त दरवाज़ा खोला और छत वाले दरवाजे से बाहर निकल गया। काफ़ी देर छत पर खड़ा वेट करता रहा। यकीनन मैं बेहद खौफज़दा था कि अब पता नहीं क्या होगा।
थकावट से बदन पहले ही चूर था, इसलिए खड़े रहने से मजीद जिस्म बेजान महसूस होने लगा। तो अपना विर्द किया हिसार बांधकर सोचा अंदर से कुर्सी उठा लाता हूँ, क्योंकि नींद तो उड़ चुकी थी और खौफ की वजह से अंदर जाने का दिल भी नहीं कर रहा था, मगर मुसलसल खड़े रहना भी नामुमकिन था। इसलिए अपना विर्द करता कलमा पढ़ता अंदर दाखिल हुआ। लरजते हाथों से कमरे की लाइट जलाई, चारों तरफ खौफ से देखता हुआ धीमे धीमे कदमों से आगे बढ़ा। हर तरफ खामोशी थी तो थोड़ा इत्मीनान हुआ। इधर उधर खौफ से तिरछी नजर डालकर कुर्सी उठाई और कदम आगे बढ़ा दिए। 2 कदम ही चला हूँगा कि किसी ने पीछे से इस कदर जोर से धक्का दिया कि मैं संभल ना सका और कुर्सी समेत औंधे मुंह जमीन पर गिर गया। मैं अपने हवास बहाल किए डरते डरते वापस कुर्सी उठाई और तेज आवाज में आयतुल कुर्सी पढ़ता बाहर निकल गया। आयतुल कुर्सी पढ़ने से मुझे बहुत हिम्मत मिली। आते आते कमरे का दरवाजा पूरा जोर लगाकर खोल के दीवार के साथ लगा दिया। दरवाजा नीचे से फूला हुआ था और एक मुकाम से आगे नहीं बढ़ता था, बस इतना कि खुल जाता था कि बंदा गुजर सके। मैंने पता नहीं क्या सोचकर दरवाजा पूरा खोल दिया और दीवार के साथ लगा दिया। बाहर आकर छत के दूसरे कोने में कुर्सी रखी और बैठ गया। वहाँ से मेरा कमरा साफ नजर आता था। अभी मुझे आए हुए 5 से 10 मिनट ही हुए होंगे कि कमरे की लाइट बंद हो गई और फिर दरवाज़ा खिसकने की आवाज़ आई। बाहर भी हर तरफ हो का आलम और सन्नाटा था। दरवाज़ा जहाँ पर आकर रगड़ खाता था और पूरा जोर लगाकर खोलना पड़ता था, वहाँ तक आया। मैं अब इंतहाई खौफजदा हो चुका था। दिल बहुत तेज तेज धड़क रहा था। दिल के धड़कने की आवाज़ इस सन्नाटे में साफ सुनाई दे रही थी। ऐसे में मुझे महसूस हुआ कोई है दरवाजे के पीछे। मैं अभी मुकम्मल जायजा लेने की कोशिश कर ही रहा था कि अचानक इतनी जोर से दरवाज़ा बंद हुआ कि खौफ के मारे दिल की धड़कन मजीद बढ़ गई और मुंह से बेख्तियार निकला, या अल्लाह खैर, या अल्लाह मदद। दरवाजे का इस कदर जोर से बंद होना बता रहा था कि जो कोई भी है आज बहुत गुस्से में है। मेरी टांगें कांप रही थी और जो कुछ मुझे याद था मैं पढ़ता रहा और खुद पे भौंकता रहा। मैं जहाँ बैठा था उसके पास लगी हुई लोहे की ग्रिल पर एक परिंदा आकर बैठ गया। वो परिंदा मामूल के परिंदों से काफ़ी मुख्तलिफ था। रात के अंधेरे में दूर के घरों से आती हुई हल्की सी रोशनी में उस परिंदे पर गौर करने लगा, जो ना तो कौवा था ना उल्लू। उसकी आंखें इंतहाई खौफनाक थी और उसका अजीब सी आवाज़ें निकालना। रात के सन्नाटे में हो का आलम, इर्द गिर्द खाली प्लॉट्स और ऐसे में उस परिंदे का इस ग्रिल पर बैठना और मुझ पर उसकी मरकूज नजरें पुरअसरारियत के साथ साथ मेरे खौफ में भी इजाफा कर रही थी। मुझे उससे खौफ महसूस होने लगा और मैं उससे काफ़ी दूर छत के दरमियान में कुर्सी रखकर बैठ गया। कभी दरवाजे को देखता, कभी बाहर खाली प्लॉट्स को जो कि बिल्कुल सुनसान और वीरान थे। इस वाक़े के बाद उनकी वीरानी और दहशत और भी बढ़ गई थी। वो परिंदा बेखौफो खतर लगभग कोई 1 घंटा बैठा रहा और फिर परवाज़ कर गया। अमूमी तौर पर परिंदे ऐसी जगह नहीं जाते जहाँ इंसान हो। अगर किसी जगह पर परिंदे हों और इंसान उधर आ जाए तो परिंदे उड़ जाते हैं, मगर आधी रात को किसी परिंदे का उड़ कर आना, जिस वक्त परिंदों का कहीं नामो निशान भी नहीं था और उसका अजीबुल खलकत वजूद, यकीनन वो परिंदे के रूप में कोई और ही मखलूक थी। मेरी आंखें नींद से बोझल होने लगी थी, पर इतने सारे खौफनाक वाक़यात के बाद कुर्सी पर बैठे बैठे भी सो नहीं सका। वक्त का अंदाज़ा नहीं था क्योंकि मोबाइल कमरे में ही पड़ा रह गया था और मैं तकरीबन 3 घंटे बाहर छत पर बैठा रहा। सुबह फजर की अज़ान के बाद जब सवेरा होने लगा तब नींद से भी बुरा हाल था और सुबह होने के आसार से होने वाले वाक़यात का खौफ कुछ कम होने लगा। तब उठकर भारी कदमों और बोझल दिल के साथ ना चाहते हुए भी कमरे का दरवाज़ा खोलकर कमरे में दाखिल हुआ, जहाँ हर तरफ सन्नाटा और खामोशी थी, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। दिल था कि कमरे का दरवाज़ा खुला रखूं, मगर किसी सोच के तहत कमरे और अलमारी के दरवाजे बंद किए और खौफ के साए में उसी कमरे में सो गया। जहाँ होने वाले कुछ देर पहले के मंजिर कोई छोटे दिल वाला देखता तो यकीनन बेहोश ज़रूर हो जाता। कहते हैं ना कि नींद सूली पर भी आ जाती है। इसका अमली नमूना उस दिन देखा कि जो कुछ रात भर हुआ वो कम न था और वो रात मेरी ज़िंदगी की मुश्किल रातों में से एक थी। इसके बाद भी काफ़ी दिन इसी कमरे में रहता रहा। छोटे मोटे वाक़यात का आदी हो चुका था, मगर उस रात जैसा खौफनाक वाक़या दोबारा नहीं हुआ। मगर रोज़ाना रात को सोते वक्त वो रात और उस रात होने वाले वाक़यात ज़हन में ज़रूर गर्दिश करते हैं और एक खौफ सा भी दिल में रहता कि कहीं फिर से वैसी भयानक रात ना बन जाए। मगर अल्लाह का शुक्र ऐसा कुछ नहीं हुआ। उस घर में गैर मरई मखलूक़ात का बसेरा था जो वक्तन फ़वक्तन अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाकर खौफज़दा करके घर खाली करवाना चाहते थे। यकीनन वो जिन्नात का मस्कन था, मगर मेरे इख्तियार में इस घर को खाली करना नहीं था, क्योंकि इस घर के रिहायशी अली भाई थे
اور مالک کے ساتھ ان کا ہی معاہدہ تھا اور وہ معاہدے سے پہلے گھر خالی نہیں کر سکتے تھے۔ ہم جانتے ہیں کہ جنات کا وجود ہے۔ قرآن پاک میں نہ صرف جنات کا ذکر ہے بلکہ ایک پوری سورہ جن موجود ہے، اس لیے اسلام کی دی گئی تعلیمات پر اگر عمل کریں، ہر وقت باوضو رہنا، ذکر اذکار کرنا، اکیلے کمرے میں سونے سے اجتناب کرنا، نماز پنجگانہ ادا کرنا اور قرآن پاک کی تلاوت کرنا ہمیں شریر جنات سے بچا سکتا ہے۔ سچ ہے زندگی نے وفا کی اور دامن وقت میں گنجائش رہی تو پھر سے ایسی بہت سی سچی بیتی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔